ملک کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں صوبہ خیبر پختونخوا میں ترقی کی شرح بڑی تیزی سے گر رہی ہے، جس کے اثرات یہاں کی معیشت اور معاشرت پر واضح ہیں۔ صنعتیں بند ہیں، مزدور بے روزگار، کاروبار تباہ اور بازار ویران۔ پچھلے سال ترقیاتی بجٹ کا ایک بڑا حصہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس سال بھی ایسا ہوگا؟ اس خوف زدہ معاشرے کے لوگ بے یقینی اور خوف کا شکار ہیں۔ ان تمام مسائل اور بے یقینی کی بڑی وجہ اس علاقے میں جاری دہشت گردی اور عسکریت پسندی ہے، جس کی ایک بھاری قیمت صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام اور ملحقہ قبائلی علاقوں کے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات تاریخی و جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ خطہ مشرقی وسطی، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے مابین ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ میں 9/11 کے واقعے اور افغانستان میں امریکی حملے کے بعد پاکستانی قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندی اور طالبانائزیشن بڑی تیزی سے پروان چڑھی۔ قبائلی علاقوں سے بتدریج عسکریت پسند بندوبستی علاقوں کا رخ کرنے لگے، جہاں پے در پے خودکش حملوں اور کار بم دھماکوں نے زندگی کو مفلوج بنا دیا۔ دانستہ یا غیر دانستہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دینے کی ایک بھاری قیمت پاکستان نے تو ادا کی ہی، مگر صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف سال 2009 کے اوائل میں شروع کیے جانے والے فوجی آپریشن نے صوبہ خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن اور قبائلی علاقہ جات کو ایک طویل خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ اس خانہ جنگی سے یہاں کی معیشت، صنعت و کاروبار کے علاوہ معاشی اور معاشرتی زندگی بری طرح متاثر ہوئی اور 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ امن و امان کی ابتر صورتحال اور عسکریت پسندی سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانا تو مشکل ہے، مگر ایک محتاط اندازے کے مطابق ان علاقوں کو 200 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسٹیمیٹڈ تقریباً کوئی 17 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ تو صرف جو ہے انڈسٹری کو ہوا ہے۔ بند جو انڈسٹری ہوئی ہے وہ 2007 میں ہمارے 2254 کارخانے تھے، جو اس وقت تقریباً آج موجودہ جو میں آپ کو مئی کا فگر دوں تو وہ تقریباً 542 انڈسٹری چل رہی ہے۔ اور اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بجلی کی جو نیگیٹو گروتھ ہے وہ ہماری ایک وقت میں کوئی 480 میگا واٹ تھی، پھر 280 ہوئی، آج کل 162 میگا واٹ ہے۔ گیس ہماری انڈسٹریل کنزمپشن ایک وقت میں 75 MMCF تھی، جو اس وقت 22 MMCF پہ آ گئی ہے۔ اسی طرح لیبر جو ہماری 2000 تقریباً 7 اور اس کے درمیان جو رہی ہے وہ 75,000 تھی، جو اس وقت 24,000 ہے۔ یہ انڈسٹریل لیبر، تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو گروتھ میں ہم جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف پاکستانی افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کا ہدف بنے، بلکہ شہری اور رہائشی علاقوں کے علاوہ کاروباری مراکز کو بھی شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے صوبے کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ پورے پشاور کو اگر آپ دیکھیں، اس کی تاجر برادری کو آپ دیکھیں تو کم از کم 70% ہمارا جو کاروبار ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ابھی بھی وہ اپنی جگہ پہ نہیں آ رہا۔ ہم تو سمجھیں کہ بم دھماکے نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ڈکلائن کی طرف کاروبار جا رہا ہے، کاروبار اسٹیبلش نہیں ہو رہا، لوگ اپنی جگہ پہ آ نہیں رہے۔ ایک اندیکھا سا خوف ہے لوگوں کے دلوں۔ جنگ زدہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے قائم کردہ حکومتی اداروں PDMA اور پارسا کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مالاکنڈ کے 5 شورش زدہ اضلاع اور باجوڑ عموماً ایجنسی میں 87 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ ان میں سے 70 ارب روپے کا نقصان بندوبستی علاقوں، جبکہ قبائلی علاقوں کو 17 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ مگر اس تخمینے میں دیگر قبائلی علاقوں اور جنوبی اضلاع میں ہونے والے نقصانات کی تفصیل شامل نہیں۔ $1 ارب آپ کو چاہیے مالاکنڈ ڈویژن اور ان 2 ایجنسیز کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے۔ آپ ساؤتھ وزیرستان کی بات بھی کریں گے، پھر جو باقی ایجنسیز ہیں ٹانگ، ڈی خان، ہنگو، اس میں اگر پبلک سیکٹر انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو میرا اندازہ یہ ہے، جو کہ ابھی تک ہم نے اسیس نہیں کیا، کہ
30 to 35 بلین روپیز جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ صرف ریکنسٹرکشن کے لیے ریکوائرڈ ہوں گے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے پرائیویٹ لائیولیہوڈس کا اور اکنامک گروتھ کا، جس میں انڈسٹری بھی آتی ہے، اس میں ایگریکلچر بھی آتی ہے، ٹرانسپورٹ آتی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں جو مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کو جو نقصان ملا ہے دیٹ مطلب بہت سیفلی اگر آپ کہے جائیں تو دیٹ از اے فیو بلین ڈالرز اینڈ ناٹ لیس. شورش زدہ علاقوں میں سب سے زیادہ تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا گیا. یہاں کل 473 اسکول تباہ ہوئے، جن کی بحالی کے لیے 3 ارب روپے درکار ہوں گے. 91 سے زائد صحت کے مراکز تباہ ہوئے، جس کا تخمینہ 83 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، جبکہ 23,000 تباہ شدہ مکانات کی تعمیر نو پر 6 ارب 58 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. اس کے علاوہ لائف سٹاک، ماہی پروری اور زراعت کے شعبے کو مجموعی طور پر 27 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. نجی شعبے میں ہوٹلوں، دکانوں اور کاروباری مراکز کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ تقریباً 1 ارب روپے سے زائد ہے، جبکہ توانائی کے شعبے کو 1.5 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اس کے علاوہ سیاحت کے شعبے کو بھی کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. صوبہ سرحد نے میں جو اس کی قیمت ادا کی ہے، میرے خیال میں پاکستان کی جتنی بھی جنگیں ہو چکی ہیں، 48 کی، 65 کی، 71 کی، اور اوورال پاکستان کو جتنا نقصان ان جنگوں میں اٹھانا پڑا ہے، اس سے میرے خیال میں 5 گنا جو ہے نقصان صرف NWP کو جو ہے اٹھانا پڑ رہا ہے. مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، سب کو اگر میں ایک ایوریج لوں تو پورے پروونس اور فاٹا میں ایک ایسٹیمیٹڈ تقریباً 200 بلین روپیز کا یہ لاس ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. Come and support 36 football clubs from all over Pakistan, battling it out in 152 exciting matches. Who will rise to the top to claim the crown and 1 million rupee prize money? Watch the high-powered action in Club Football League. کیا آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہے جو خبروں کی ہیڈ لائن بن سکے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رپورٹنگ دنیا کے لیے کوئی بڑی خبر ہو. اگر آپ کوئی اہم واقعہ یا دلچسپ منظر دیکھیں تو اپنے کیمرے یا فون کیمرے میں تصویر یا ویڈیو کو محفوظ کر کے ہمیں cj@dawnnews.tv پر بھیجیں. ٹیلینور کے صارفین 1911 پر بھی MMS کر سکتے ہیں اور بن جائیں سٹیزن جرنلسٹ. Telenor is proud to be associated with Citizen Journalist. ممکن کر دکھاؤ. سیالکوٹ لاہور موٹر وے، دانش اسکول کا پروجیکٹ، یہ سارے منصوبوں سے ہٹ کے آپ نے سبسڈیز اور ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا. کھانے پینے کی اشیاء امیڈیٹ ہے، تو اس لیے وہ پرائورٹائز کیا جاتا ہے. پنجاب میں ایک اور صوبہ بننا چاہیے. میرے خیال میں دس ناٹ دا رائٹ ہے. تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ پستا ہے، اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، تنخواہیں بڑھنی چاہیے. 19 ارب روپے رنگ روڈ پہ لگ گئے یا اس طرح کے اور پروجیکٹس کے اوپر. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی پیسہ بجلی پیدا کرنے کے لیے کیوں نہیں لگ سکتا؟ بجلی پیدا کرنے کے منصوبہ بندی بھی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، اس کو ٹائم چاہیے.